اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکے میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی صلح و امن کا اعلان کر دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان قریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے احوال اخروی کو خوب بہتر کر دے گا، اور بالآخر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی اس نے پہلے ہی سے انہیں خوب پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت و بربادی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی و مددگار ہے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی و مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے جانور کھاتے ہیں، سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اے حبیب، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل و اقتدار میں آپ کے اس شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے، جس کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوں؟ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہ آئے گا، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی
جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور ایسی شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے ہر طرح کی بخشائش ہوگی۔ کیا یہ پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع عطا کیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت پالی ہے اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے اور انہیں ان کے مقام تقوی سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، سو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی۔ بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کی خاطر اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلاف اولا یعنی آپ کے مرتبہ عالیہ سے کم درجے کا فعل صادر نہ ہو جائے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت یعنی ان کی شفاعت فرماتے رہا کریں، یہی ان کا سامان بخشش ہے۔ اور اے لوگو، اللہ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں سب جانتا ہے۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کہ حکم جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں صریحاً جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا تو اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت اور وفاداری میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ دہی سے اچھا کر کے دکھایا اور انہیں دنیا میں طویل زندگی کی امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کے خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا حشر کیسا ہوگا
جب فرشتے ان کی جان اس حال میں نکالیں گے کہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوں گے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس روش کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے جملہ اعمال اکارت کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں اور عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لیں، اور اسی طرح یقیناً آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں، اور تمہاری منافقانہ بزدلی کی مخفی خبریں بھی ظاہر کر دیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور ان سے جدائی کی راہ اختیار کی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت یعنی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو گھٹا نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کے سارے اعمال کو مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث نیست و نابود کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ اے مومنو، پس تم ہمت نہ ہارو اور ان متحارب کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو، کہیں تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہ کرے گا۔ بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا، اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر تمہیں طلب میں تنگی دے تو تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا۔ یاد رکھو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم حکم الہی سے روح گردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔